اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے تو کیا ہے، روزے فرض کیے گئے تھے۔ وہ ایک گنا تسلی ہے مومنین کو کہ بھئی گھبرانا نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تم اکیلے کر رہے ہو، بلکہ تم سے پہلی امتیں جو گزری ہیں انہوں نے بھی جو ہے تو روزہ یہ رکھا ہے۔ اب اس صورت کے اندر جو ہے تو روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں دیا گیا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگر دیکھا جائے رمضان المبارک جو ہے، اس کے اندر یہ موقع کہ انسان پرہیزگار بن جائے یہ انتہائی آسان ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پرہیزگار کیوں بنیں، پرہیزگار ہم لوگ کیوں بن جائیں، اس میں ہمیں کیا مقصد ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، تاکہ پھر ہم جب ہمیں یہ پتہ ہوگا تو اس کے بعد ہمیں یہ چیز حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوگا۔ دیکھیں تقویٰ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، امتثال الاوامر، جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان کو پورا کریں، و اجتناب النواہی، جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم اس سے رکیں، یعنی پورے کے پورے ہم دین پر چلیں، مکمل طور پر جو ہے تو ہم دین پر چلیں، یہ تقویٰ ہے پورے کے پورے۔ اب یہ انتہائی زیادہ آسان ہو جاتا ہے رمضان المبارک۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں انسان کے دو بنیادی دشمن، ایک انسان کا جو ہے تو دشمن شیطان ہے، دوسرا انسان کا جو دشمن ہے وہ نفس ہے۔ ایک انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور دوسرا دشمن انسان کا نفس ہے۔ اب احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے، سرکش شیاطین ہوتے ہیں، سرکش جنات ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے تو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے چلیں ان کو قید کر دیا گیا، ان کو بند کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، اب اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے تو وہ نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غیبت کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ اب سارے کے سارے وہی کام دوبارہ، تو شیطان کو قید کر دیا تو پھر یہ کام تو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے کہ ایک بچہ، آپ سمجھ لیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے ایک بچہ وہ اسکول کے اندر سبق پڑھتا ہے، اس کو سبق پڑھایا جاتا ہے اور میٹرک کرنے کے بعد وہ نکل آتا ہے۔ اب اسکول کے اندر استاد نے اس کو انگلش سکھائی، اسکول کے اندر استاد نے اس کو ریاضی سکھائی، اسکول کے اندر استاد نے اس کو فزکس سکھایا ہے، کیمسٹری سکھائی ہے۔ اب اسکول سے نکلنے کے بعد اس سے یہ چیزیں بھولیں گی نہیں، اس کو یہ چیزیں یاد رہتی، اس کو یہ چیزیں یاد رہتی، اور یہ جو اس کو یاد رہتا ہے یہ اس کو 1 2 3 سال تک اچھی طریقے سے یاد رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اگر وہ استاد بن گیا تو پھر تو اس کو یاد ہی رہے گا، لیکن اگر وہ اس کے بعد فوج میں چلا گیا تو اب جو ریاضی کے جو کلیات اس کو سکھائے گئے تھے وہ بھول جائے گا۔ اگر وہ جو ہے تو کسی اور اس میں محکمے میں چلا گیا جس میں انگلش اس نے نہیں بولنی ہے تو انگلش بولنا بھول جائے گا۔ اب یہی سچویشن یہاں پر ہے کہ شیطان نے ہمارے نفس کو 11 مہینے ایک سبق پڑھایا ہے اور اس کو یہ سکھا دیا۔ اب اس کو تو قید کر دیا گیا، شیطان کو تو قید کر دیا گیا، لیکن نفس نے وہ سبق سیکھا ہوا ہے، نفس نے جو ہے وہ سبق سیکھا ہوا ہے، اس کو سارے پتہ ہے کہ بھئی غیبت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کیونکہ نفس ان چیزوں کا عادی ہو چکا۔ اب ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے اس کو یہ سبق بھلانا ہے، ہم نے اس کو ایسے کاموں میں مشغول کرنا ہے جن کاموں کی وجہ سے وہ شیطان کا جو دیا ہوا سبق ہے اس کو بھول جائے، اس سے وہ جو ہے تو رہ جائے۔
کیونکہ یہ دونوں آپس میں مل کر کے جو ہے تو ہمیں خراب کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے تو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو ہم ایسے جو ہے تو کام کریں. اب اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے رمضان المبارک جب آ رہا ہے ہم اس کا استقبال کریں. استقبال کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، یعنی توبہ کریں. یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ آئندہ میں کبھی جو ہے تو گناہ نہیں کروں. سب سے پہلی بات کہ ہم لوگ اس چیز پر توبہ کریں، ہم آئندہ کبھی ایسے کام نہیں کریں. دوسری چیز کہ ہم اس چیز کی طرف کہ اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم زیادہ سے زیادہ کریں. ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ کئی جو ذکر کی مجلسیں ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جو ہے تو زمین کے اندر ہل چلا رہے ہیں. زمین کے اندر آپ ہل چلا رہے ہیں. اب زمین کے اندر آپ ہل چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین کاشتکاری کے لیے تیار ہوتی ہے، اس زمین قابل کاشت ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو چلاتے ہیں، چلانے کے بعد آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ بیج ڈالتے ہیں، پھر اس پر بارش ہوتی ہے، پھر اس سے پودا نکلتا ہے، پھر اس پر مزید بارش ہوتی ہے، پھر وہ پودا مزید کیا نام ہے کہ اس کے اندر طاقت آتی ہے، پھر وہ دانے پکڑتا ہے. اب یعنی ہی ذکر کی مثال بھی یہی ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو یہ گویا کہ اب زمین کو تیار کر رہے ہیں، اس پر بارش جو ہے تو کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے ذریعے ایمان کے درخت کو پھر لگایا جاتا ہے. تو لہٰذا دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، ذکر بھی اور ساتھ میں قرآن مجید کا جو ہے تو اس کو سیکھنا سکھانا بھی. ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم نے ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ ہمارا جو یہ بدن ہے، یہ بدن قرآن مجید اور اس طرح رمضان کے جو انوار و برکات ہیں ان کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے تو حاصل کر لے، کہ وہ اس جو ہے تو یہ تمام کے تمام انوار و برکات جو ہے تو ہم جتنے بھی رمضان کے ہیں ان کو ہم حاصل کر کے باقی جو 11 مہینے اس کے بعد آئیں گے وہ ہم مکمل طور پر جو ہے تو دین کے مطابق گزار سکیں. تو ہم نے یہ چیز کرنی ہے. اب اسی اعتبار سے ہم جو ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تقویٰ کا جو فائدہ ہے رمضان المبارک کا وہ جو ہے تو ہم حاصل کر سکتے ہیں.